إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیز ساتھیو، اسلامی ماں اور بہنوں، دین اسلام اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک مظہر ہے، بلکہ کائنات کی تمام چیزیں اور ان کا نظام اللہ رب العالمین کی رحمت کا مظہر ہے۔ اس دنیا کے اندر اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی رحمت کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہمیں ملا ہے، یہ دین بھی اللہ رب العالمین کی ایک رحمت ہے، جو بطور رحمت اللہ رب العالمین نے یہ دین ہمیں عطا کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور اسی طریقے سے کائنات کی کوئی بھی مخلوق اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم نہیں ہے۔ اس کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام کو اللہ رب العالمین کی رحمت میسر ہے۔ ہر ایک اللہ رب العالمین کی رحمت میسر ہے۔ تو اسی طریقے سے عورت، یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ جیسے ایک مرد جو اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک مظہر ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت جس طریقے سے مردوں کو حاصل ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن کے اندر کہ عورتوں کے تعلق سے کس قدر اللہ رب العالمین کی رحمت انہیں حاصل ہیں، اور اسی طریقے سے عورتوں کے جو معاملات ہیں، عورتوں کے تعلق سے جو احکامات ہیں، اس تعلق سے کتاب و سنت کو اگر کھول کر دیکھا جائے اور پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے کسی بھی معاملے کے اندر مردوں سے عورتوں کو کسی بھی شکل کے اندر الگ نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیے عبادات کے معاملے کے اندر، دیکھیے جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ فرض کی ہیں، وہی عبادتیں عورتوں کے اوپر بھی فرض ہیں۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ تمام عبادتیں ہیں اس طریقے کی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو عبادتیں ہیں جو مردوں کے اوپر فرض ہے، اللہ رب العالمین نے عورتوں کے اوپر بھی فرض کی۔ اور اسی طریقے سے ان کی خصوصیت کی بنیاد پر، ان کے دیگر مسائل کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العالمین نے انہیں رخصت بھی دے رکھی۔ جیسے نماز اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض کی ہے، یہ معاف نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے اس کے ایام مخصوصہ کے اندر۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نماز سے اسے رخصت دے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن عورت کے مخصوص ایام کے اندر وہ بعد کے اندر روزوں کی قضا کرے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہر طریقے سے دین کے معاملے کے اندر، اسلامی شریعت کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ مرد و عورت کو اللہ رب العالمین کی رحمت کس قدر حاصل ہے۔ اور اسی طریقے سے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت عام ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت عام ہے، اور اس کی کچھ مثالیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نازل کیا۔
99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس کے اندر ہے، اور ان 99 حصے جو بقیہ ہیں انہی کے ذریعے اللہ رب العالمین جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحم کرے گا۔ یہ ایک حصہ ہے، اور اس ایک حصے سے اندازہ کیجئے کہ ایک جانور بھی جب اس تعلق سے اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرے پاؤں تلے میرا بچہ رون نہ دی جائے۔ بچوں کو دیکھیے، وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے دیے پھرتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا جو ایک حصہ ہے اسی ایک حصے کا مظہر ہے کہ جانور بھی اپنے بچوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ تو وہی ایک حصہ ہے جس حصے کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے بچوں پر، اپنے آس پڑوس والوں کے اوپر جو رحم کھاتے ہیں، جو ترس کھاتے ہیں، تو وہ اسی ایک حصے کا مظہر ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی رحمت کی کوشش کی دیکھیے، ایک حصے کی بنیاد کے اوپر کس قدر دنیا کے اندر واپس میں دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی جو 100 بقیہ 99 جو حصے ہیں وہ کس قدر اللہ رب العالمین مہربان ہے، کس قدر اللہ رب العالمین مشفق ہے، کس قدر اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ کی تعلیمات دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، تو اسی طریقے سے خواتین کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو پیغام دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کی تعلیمات دنیا کے لیے رحمت کا باعث رحمت ہے، رحمت کا مظہر ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات عورتوں کے معاملے کے اندر بھی رحمت کا مظہر ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس قدر اسلام نے عورتوں اور مرد کے معاملے کے اندر کہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کا ایک دین ہے، اللہ رب العالمین کی ایک رحمت کا ایک مظہر دین ہے، جس اللہ کی بہت ساری رحمتیں ہمیں ملی ہیں، ایسے دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ اسی دین کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ دین اسلام کے معاملے میں مرد اور عورت کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ جیسے مرد اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہیں، ویسے عورتیں بھی کیا ہے، رحمت کے مستحق ہیں۔ مرد رحمت کے مستحق ہیں، مردوں کے اوپر جیسے رحم کیا جانا چاہیے ایسے عورتوں کے اوپر بھی کیا ہے، رحم کیا جانا چاہیے۔ مردوں پر رحم کیا جائے، عورتوں پر رحم نہ کیا جائے، یہ بات عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ انصاف کے اوپر مبنی بات نہیں ہے، یہ ظلم و زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے، بلکہ رحمت کیا ہے اور انصاف والی بات کیا ہے کہ مردوں پر جیسے رحم کیا جائے، مرد جیسے رحم کا حقدار ہے، رحمت کا حقدار ہے کہ مرد کے اوپر رحم کیا جائے، اس پر شفقت کی جائے، ایسے عورتوں کے اوپر بھی رحم کیا جائے، ان کے اوپر بھی شفقت کی جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے معاملے کے اندر اسلامی جو تعلیمات ہیں کہ اسلام کس قدر رحمت کا مظہر ہے مردوں کے معاملے کے اندر، تو عورتوں کے معاملے کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے دور کو آپ دیکھیے، خاص طور سے میری ماں اور بہنوں غور کرو کہ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا وہ ایسا دور تھا کہ عورت کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا کوئی حق حاصل نہیں، عورت کو زندگی گزارنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اس دور کے اندر، اسلام سے پہلے کے دور کے اندر، جب گھر کے اندر بچی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی تو وہ گھر والوں کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، کالا پڑ جاتا، وہ خبر ان کے لیے یعنی موت کا پیغام بن جاتی، گھر والوں کے لیے وہ خبر خوشی کا باعث نہ بن کر موت کا پیغام بن جاتی۔ بچوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا تھا، بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی تعلق سے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے روز اللہ رب العالمین زمین میں زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ میں تجھے قتل کیا گیا، تیرا کون سا جرم تھا، کس گناہ کے سبب تجھے کیا ہے کہ قتل کر دیا گیا۔ میرے بھائی دوستو دیکھیے کہ اسلام نے عورت کو زندگی گزارنے کا حق، اسلام سے پہلے دیکھیے اسلام کس قدر رحمت کا مظہر ہے۔ عورتوں کے معاملے میں بطور خاص آپ دیکھیے کہ عورت کو دنیا میں زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں تھا، اسلام نے دنیا کے اندر عورت کو زندگی گزارنے کا حق، اسلام نے عورت کو دنیا میں زندگی گزارنے کا حق دیا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے یتیم جو بچی ہے جس کے باپ کا انتقال ہو جاتا، اس دور کے اندر کیا حال تھا، اس دور کے اندر اسلام سے پہلے کا جو دور تھا، بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسلام عورتوں کے لیے کس قدر رحمت کا مظہر ہے، اسلام نے کس قدر عورتوں کے اوپر شفقت کی ہے، کس قدر مہربانی کی ہے۔ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا، اس دور کے اندر جب بچی جس کا باپ مر جاتا، باپ جو مال چھوڑ کر جاتا، کوئی بچی کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا اور بچی کی بغیر مرضی کے اس سے نکاح کر لیتا تاکہ اس کے بال کے اوپر اپنا قبضہ ہو، بچی کی بغیر رضامندی کے، بغیر بچی کی خوشی کے اس یتیم بچی سے کوئی آدمی کیا ہے نکاح کر لیتا، کس نیت سے
اس نیت سے کہ اس کا جو مال اس کے پاس ہے وہ مال میرا بن جائے، اس کے مال کا میں مالک بن جاؤں، اللہ رب العالمین نے اس چیز سے روک دیا۔ یہ دیکھیے اسلام کی رحمت، اسلام کی رحمت عورتوں کے حق میں کہ اسلام کس قدر مشفق ہے، کس قدر رحم کا اسلام نے ثبوت پیش کیا ہے کہ جب بچی کی بغیر اس کی رضامندی کے جب اس سے زبردستی نکاح کر لیا جاتا تاکہ اس کے مال کا وہ آدمی جو اس سے نکاح کیا ہے، اس سے زبردستی نکاح کیا ہے، وہ اس کے مال کا مالک بن جائے، اللہ رب العالمین نے چیز سے روک دیا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں وہ عورتیں جو تمہارے دل کو بھاتی ہو، تمہیں اچھی لگتی ہو، تم ان سے نکاح۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم ان یتیم بچوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر پائیں گے، اب ان کے اوپر ہم ظلم زیادتی کریں گے کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے، اب ان کے مال کے اوپر ناجائز طریقے سے ہم قبضہ کرنے کی نیت سے تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ان کے مال کے اوپر ہمارا قبضہ ہو جائے، ہمارے کنٹرول کے اندر ہو جائے، اور پھر کیا ہے کہ زبردستی ان کی رضامندی کے بغیر ہم سے نکاح کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو، تمہیں اس بات کا خوف ہو، تمہیں اس بات کا ڈر ہو، تم اس بات کا خوف ہو کہ تم یہ جانتے ہو کہ تم ان کے بیچ میں انصاف نہیں کر سکو گے، تم ان کے بیچ میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں جو عورتیں تمہیں بھاتی ہو تم ان سے نکاح کرو، اس سے بچ جاؤ، یعنی ناانصافی مت کرو۔ اسلام نے وہاں پر دیکھیے رحمت کا مظہر اسلام کا کہ عورت کو اس کا حق دلایا، اس یتیم بچی کو کہ اس پر زبردستی ظلم زیادتی ہو رہی تھی، اسلام نے اس سے روکا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے اسلام کس قدر رحمت کا مظہر ہے بطور خاص عورتوں کے معاملے کے اندر۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب باپ کا انتقال ہو جاتا بیٹا سوتیلی ماں کے ساتھ میں نکاح کر لیتا، اسلام نے اس چیز سے روک دیا، اسلام نے اسے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ نے فرمایا کہ تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، تمہارے باپ نے تمہارے دادا نے جن سے نکاح کر رکھا ہے ان عورتوں سے تم نکاح نہ کرو، اللہ نے اس سے حرام قرار دیا۔ یہ اسلام کا رحمت کا مظہر دیکھیے عورت کے معاملے کہ کس قدر اسلام کیا ہے مشفق ہے، کس قدر اسلام نے رحمت کی تعلیمات اس دنیا کے اندر عورت کو بطور خاص دی ہے، عورت کو اس کا حق دیا ہے کہ اس کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی کہ اس کے باپ نے نکاح کیا ہے، سوتیلی ماں ہی بچے کیوں نہ ہو، اس سے اس کے باپ نے نکاح کیا ہے، بیٹا کیا ہے کہ باپ کی موت کے بعد اس سے نکاح کر لیتا، اسلام نے اس سے روک دیا، اسلام نے اس سے منع کر دیا۔ اسلام کی رحمت کا مظہر دیکھیے۔ اور اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں اگر عورت کو آدمی کو پسند نہیں کرتا تھا، زمانے جاہلیت میں آدمی اگر عورت کو پسند نہیں کرتا تھا تو اس کو کیا ہے کہ بغیر طلاق دیے بغیر چھوٹے ہوئے اس کو کیا ہے معلق طریقے سے لٹکا کر رکھ دیتا، اس کو نہ تو آزاد کرتا تھا نہ طلاق دیتا تھا، اس کو کیا ہے کہ نہ اس کا حق دیتا تھا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کسی کو کیا ہے کہ ظلم و زیادتی کے نظریے سے تم اس کو روکے نہ رکھو، اگر تمہیں تمہاری عورت بھلی نہ لگتی ہو، تمہیں اچھی نہ لگتی ہو تو تم اس کو طلاق دے کر اپنا پیچھا چھوڑو، اگر تمہیں اچھی نہیں لگتی ہو، تمہارا اس سے معاملہ نہیں نبھ رہا ہے، تمہارا اس سے نہیں بن رہا ہے، آپس کے اندر روز کی تو میں ہوتی ہے، گھر کے اندر آئے دن اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، تو اس معاملے کے اندر جو اسلامی تعلیمات ہیں تو انہیں سمجھایا جائے، بجھایا جائے، ان کی طرف سے لڑکی کے گھر کی طرف سے ایک آدمی ہو، لڑکے کے گھر کی طرف سے ایک آدمی ہو، وہ آپس میں بیٹھ کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے، اگر معاملہ نہیں سلجھتا نہیں بیٹھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے کر اپنا پیچھے چھوڑو، اس کو آزاد کر دو، بہتر طریقے سے اس کو آزاد کر دو، یا اپنے پاس رکھو تو اچھے ڈھنگ سے رکھو، وہ بھی تمہاری بیوی ہے، اس کو اچھے طریقے سے اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ رکھا ہے، لیکن ظلم و زیادتی کی نظر سے کہ نہ اس کو طلاق دینا ہے نہ اس کو اپنے پاس میں رکھنا ہے، بس اس کو لٹکا کے رکھ دو، نہ اس کا خرچہ دینا ہے، اب وہ بیچاری کہاں جائے گی، وہ کہاں زندگی گزارے گی۔ اسلام کی رحمت کا مظہر دیکھیے کہ اسلام نے اس بات کی طرف آگاہ کیا کہ اس کو ناجائز طریقے سے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، ناانصافی کرتے ہوئے اس کو لٹکا کے مت رکھو، نہ ادھر کی نہ ادھر کی اس طریقے سے نہیں رکھو، بلکہ وہ تمہاری بیوی ہے، بیوی بنا کر ہی رکھو، اور اگر نہیں رکھنا ہے تو پھر اس شکل میں کیا ہے کہ طلاق دے کر اس کو آزاد ہو جائے گی۔ یہ اسلام کی رحمت کا مظہر ہے، یہ اسلام کی رحمت کا مظہر ہے، یہ اسلام کی رحمت کی نشانی ہے عورتوں کے معاملے کے اندر۔ اور اسی طریقے سے اسلام نے بطور خاص عورت کے معاملے کے اندر کہ اسلام کس قدر عورتوں کے اوپر مہربان ہے، اسلام کس قدر اسلامی تعلیمات عورتوں کے معاملے کے اندر کہ لوگ نکاح کرتے لیکن عورتوں کے ساتھ کے اندر کیا ہے کہ خرچ کے معاملے کے اندر ناانصافی کرتے، عدل انصاف کا سوا ان کے ہاتھ نہیں پایا جاتا۔ اسلام نے اس معاملے کے اندر پہلی جو شرط لگائی ہے
وہ اس بات کی شرط لگائی کہ ان کے ساتھ عدل کیا جائے، ان کے ساتھ کے اندر انصاف کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تمہیں خوف ہو تو تم کیا ہے کہ تمہارے لیے صرف ایک ہی بیوی۔ اسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ ایک مرد بیک وقت 4 عورتیں ایک ساتھ میں رکھ سکتا ہے، بیک وقت ایک ساتھ میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے ہو، ان کی پوری طریقے سے خاطرداری نہیں کر سکتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، تو اس شکل میں کیا ہے کہ تمہارے لیے صرف ایک ہی کافی، ایک ہی کافی ہے۔ اور پھر اللہ نے اور دوسرے مقام پر فرمایا، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم کسی ایک کی طرف، تم نے بیک وقت 4 سے نکاح تو کر لیا، اسلامی تعلیمات کو جان کر کے اسلام کی تعلیمات ہے 4 سے نکاح کر لو، ایک ساتھ میں ایک مرد 4 کو رکھ سکتا، تم نے 4 سے نکاح تو کر لیا، لیکن اسلام کی تعلیمات کیا ہے یہاں پر اسلام کی تعلیمات یہ ہے، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایک کی طرف کیا ہے مائل ہو کر دوسرے کو لٹکا کر مت چھوڑو، ایک کی طرف مائل ہو گئے، ایک کی ہی طرف تم متوجہ ہو رہے ہو، ایک کی طرف توجہ ہے تمہاری، دوسری تیسری کو تم نے چھوڑ رکھا ہے، اس کو کیا ہے کہ اس کی طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، بلکہ اسلام اس بات کی اجازت دی ہے، اگر بیک وقت 4 ہے، بیک وقت 3 ہے، بیک وقت 2 ہے، یا ایک ہی کمی ہے، جو ہے اس کے ساتھ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اس کی خاطرداری ہونی چاہیے، اس کی ہر طریقے سے دیکھ ریکھ کرنے کی ذمہ داری اللہ تمہارے اوپر ہے، تم اس کی خاطرداری کرو، اس کی دیکھ ریکھ کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس معاملے کے اندر کہ ان کے ساتھ میں کسی بھی طریقے سے ناانصافی نہ ہو، کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ ہو، اور اسی طریقے سے میرے بھائی دوست آپ دیکھیے، عورت کے معاملے میں اسلام کی رحمت کا مظہر آپ دیکھیے، اسلام کی رحمت کی نشانی دیکھیے کہ میدان جنگ میں عورت کو قتل کرنے سے بھی کیا ہے کہ اس سے گریز کرنے سے روکا گیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت کو قتل کر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو میدان جنگ کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو میدان جنگ کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اب دنیا کے وہ مذاہب یا دنیا کے وہ ممالک جو عورتوں کے حقوق کے تعلق سے آواز اٹھاتے ہیں، یا دنیا کے معاملے کے اندر عورت کے معاملے کے اندر وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، یا اپنی وہ باتیں جو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، وہ لوگ کہاں گئے جب ان کے یہاں پر جنگیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے پیچھے بھی دیکھ لیجیے، چند دنوں پہلے جو جنگیں ہوئی غزہ وغیرہ کے اندر کس قدر عورتوں کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا، مرد بھی مارے گئے، بچے بھی مارے گئے، عورتیں بھی مارے گئے، جبکہ اسلام کی تو تعلیمات یہ ہے کہ عورت کو کیا ہے کہ میدان جنگ کا وہ حصہ ہی نہیں ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات ہے، اسلامی تعلیمات کی طرف آؤ، اسلامی تعلیمات کو پڑھو کہ عورت کو اسلام نے کیا حق دیا ہے۔ دنیا کہتی کچھ ہے، ان کے یہاں کے اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں، عورت کے معاملے میں کوئی تعلیمات نہیں ہے، انہوں نے عورت کو کیا ہے کہ غلام بنا رکھا ہے۔ اسلام نے ہر طریقے سے عورت کو کیا ہے کہ آزادی دے رکھی ہے، اس کے اختیارات کو اسلام نے سلب نہیں کیا ہے، اختیارات کو چھینا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے کیا ہے ایک محدود دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوست آپ دیکھیے کہ ماں کی صورت کے اندر اگر ایک عورت ماں کی صورت میں ہے تو اسلام نے اس کو مکمل وہ رحمت کا مظہر قرار دیا، وہ انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ملا ہے کہ باپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی عورت کو کیا ہے کہ مرد کے مقابلے میں 3 زیادہ گنا کیا ہے کہ اس کو افضل قرار دیا۔ ایک باپ محنت کر کے کما کر کوششیں کر کے پیسے لے کے آتا ہے، کوئی باہر ممالک میں جا کر کما رہا ہے، لیکن پھر بھی عورت کے مقابلے کے اندر عورت کو اس باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ افضل قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول میرے لیے میری شفقت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد میں؟ کہا تیری ماں۔ کہا اس کے بعد میں؟ کہا تیری ماں۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا لفظ، پھر 4تھے مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا باپ۔ دیکھیے باپ کے تمام تر تعلقات، کوششیں، محنتیں، راتوں کو وہ جاگتا ہے، دن کے اندر محنت و مشقت کرتا ہے، دھوپ کے اندر کماتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، گھر بار کو چھوڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کا رحمت کا مظہر عورت کے معاملے میں دیکھیے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو آپ دیکھیے کہ اسلام نے عورت کے معاملے کے اندر کیا تعلیمات دی ہے۔ ایک لڑکا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ ہے، وہ جب امیر الحجاج بن کر مکہ مکرمہ آئے تھے خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے، تو ایک لڑکا اپنی ماں کو اپنی پیٹھ اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر یمن سے لے کر حج کرنے کے لیے لے کے آیا۔
اس کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی. ماں نے حضرت کی نیت مان رہی, حضرت کی نظر مان رکھی تھی. ماں نے حضرت کی نظر مان رکھی تھی, اور ماں اتنی کمزور تھی کہ اگر اس کو سواری پر بٹھا دیا جائے تو وہ گر جائے, اور اگر سواری پر بٹھا کے اس کو باندھ دیا جائے تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے. بچہ اپنی ماں کو کندھے پر یمن سے اٹھا کر مکرمہ تک لے کر آیا, اور ماں کو طواف کروا رہا تھا, اور یہ کہہ رہا تھا, یہ اشعار پڑھ رہا تھا, جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کتنی بہتر سواری ہے, یہ کتنی بہتر سواری ہے کہ اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی ہے, اس کو دھکے نہیں لگنے دیتی ہے. ہم جانور پہ بیٹھے تو ہمیں دھکے لگتے, لیکن آدمی کے اوپر اگر کوئی بیٹھا تو اس کو دھکے نہیں لگتے. تو کہا کہ کتنی بہتر سواری ہے کہ اس کے سوار, اس کی جو سواری ہے اپنے سوار کو دھکے نہیں لگنے دیتی ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو بلایا اور پوچھا, کہا کہ اس کو بلایا جائے. اس کو بلایا گیا تو کہا کہ تم طواف کرے ہو, طواف کے دوران تو تلبیہ پڑھنا چاہیے, تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری ماں ہے, میری ماں نے نظر مانی تھی, میری ماں نے نظر مانی تھی, میں اس کی نظر کو پوری کروانے کے لیے جبل سے اپنے کندھوں پر بیٹھا کر اس کو لے کر آئے اور طواف کروا رہا ہوں. اور بچے نے کیا سوال کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہا کہ کیا میں نے اپنی ماں کہا ادا کر دیا, کیا میں نے اپنی ماں کہا ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تیری پیدائش ہو رہی تھی, تیری پیدائش کے وقت تیری ماں اس درد کی بنیاد پر, تیری پیدائش کا جو درد ماں کو جو ہوتا ہے, اس درد کی بنیاد پر جو پہلی چیخ تھی, اس چیخ کا بھی حق ادا نہیں. اللہ اکبر, اس پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اسلام نے عورت کو کیا مقام کیا, اسلام نے عورت کو کیا مقام کیا ہے. ایک بچہ دیکھیے یمن سے کندھے پہ بیٹھا کر اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا ہے, خانہ کعبہ کی حج کروا رہا ہے, لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یعنی جو پہلی چیخ تھی, جو درد کے مارے جو پہلی اس کی چیخ نکلی, اس چیخ کا بھی اس کے حق ادا نہیں کیا ہے, ابھی اس کا بھی تیرا حق ادا نہیں ہوا ہے. تو میرے بھائی دوستو, اسلام نے عورت کو کیا مقام کیا ہے, اسلام کس قدر عورت کے معاملے میں رحمت کا مظہر ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے. اسلام نے عورت کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ اگر بیٹی کی شکل میں ہے یا بہن کی شکل میں ہے تو اسلام نے اس کے لیے کس قدر رحمت کا دروازہ کھولا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کسی کے ہاں 2 بچیاں ہیں اور اس نے ان 2 بچیوں کی تربیت صحیح طریقے سے کی, دینی تربیت کی, ان کی دیکھ ریکھ کی, ان کو دین سکھلایا, اچھا ادب سکھلایا, ان کو تعلیمات, دینی تعلیمات سے آراستہ کیا, پھر ان کی جو شادی کر دی, دیندار گھرانے میں اس کی شادی کر دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا کہ کن لہو ستر من النار, وہ جہنم کی آگ کے لیے اس کے لیے آڑ بن جائے گی, جہنم کی آگ کے لیے وہ آڑ بن جائیں گی. جو آڑ ہونی چاہیے بچنے کا ایک ذریعہ تو آدمی استعمال کرتا ہے کسی چیز سے بچنے کے لیے, جیسے فوجی میدان جنگ میں بچنے کے لیے بلیٹ پروف جیکٹ جو پہنتے ہیں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے, اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو 2 بچیوں کی, 2 بہنوں کی دینی تربیت کرنا, اگر اللہ نے 1 دے کر کی ہے 1 کی, 3 دے رکھی ہے 3, جتنی بھی دے رکھی ہے ان کی صحیح طریقے سے دینی تربیت کرنا, دیکھ ریکھ کرنا, اور دین پھر بڑی ہونے کے بعد میں, بالغ ہونے کے بعد میں دیندار گھرانے کی شادی کر دینا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بچیاں ہمارے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آڑ بن, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک آڑ بن گئی ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جب ایک عورت آئی تھی, اس کے پاس میں 2 بچیاں تھیں, اس نے سوال کیا, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک کھجور تھی, وہ کھجور اس عورت کو دے دی, اس عورت نے نہیں کھائی بلکہ اس کھجور کے 2 حصے کر کے اپنی دونوں بچوں جو اس کے پاس ہوتی ان دونوں بچوں کو دے دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جانے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا کہ ایک عورت آئی تھی, اس کے ساتھ میں 2 بچیاں تھی, اس نے مجھ سے کچھ مانگا, میرے پاس میں صرف 1 کھجور تھی, میں نے 1 کھجور اس کو دے دی, اس نے خود نہیں کھایا بلکہ اس نے اپنے دونوں بچوں کو آدھا آدھا دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی شکل میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بچیوں کی دینی تربیت صحیح طریقے سے کی, ان کی دینی تربیت کی, بالغ ہونے کے بعد دیندار گھرانے میں اس کی شادی کی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں, وہ شخص اس طریقے سے جنت میں ہوگا میرے ساتھ کے اندر. اللہ کے رسول نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا کہ کس طریقے سے میرے ساتھ چل رہا, یہ انعام ہے, یہ دین اسلام کا مظہر ہے عورت کے معاملے کے اندر کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے. اگر ہم اپنی بچیوں کی صحیح طریقے سے دینی تربیت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو بچیوں سے ہمیں نواز رکھا ہے اپنی اولادوں کے اندر, دین اولاد کے معاملے کے اندر بطور خاص, اس لیے میرے بھائی دوستو کہ بچوں کے معاملے کے اندر کیا ہے کہ بڑی سستی اور کاہلی اور لاپرواہی کے ہم شکار ہوتے ہیں, بہت زیادہ تو سستی اور کاہلی لاپرواہی کے شکار ہوتے ہیں. اور یہ بات اسی طریقے سے ہے, آج بھی چیز دیکھ لیجیے, زمانے جاہلیت میں اندر عورت کو جیسے جینے کا حق نہیں تھا, آج بھی دیکھ لیجیے کہ بچی کی پیدائش کے اوپر لوگ کیا ہے کہ بڑے افسوس کے اندر لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں. بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر ختم کر دیا جاتا ہے, تو کیا یہ چیز اسی چیز سے مشابہت نہیں ہے؟
زمانے جاہلیت کے اندر جو مشرکین مکہ بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج لوگ کیا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ختم کر دیتے ہیں، کہ یہ اسی چیز سے ملی بھی نہیں ہے، اور ان سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا اسی تعلق سے کہ کون سے گناہوں کی جرم کے اندر تمہیں قتل کیا گیا۔ تو میرے بھائی دوستو، بیٹی کے معاملے کے اندر ہو، بہن کے معاملے میں ہو، اسلام نے چی کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آڑ بنا دی۔ اگر ہم ان کی دینی تربیت کرتے ہیں، ان کی دینی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمارے لیے آڑ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ جہنم کی آگ سے بچے، اپنی بچوں کی صحیح طریقے سے دینی تربیت کریں، بیٹیوں کے معاملے میں پڑھیں تو خاص طور سے ہم محتاط رہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو، اپنی بیوی کے معاملے کے اندر، اگر عورت بیوی ہے تو اس کے معاملے کے اندر دین اسلام نے اس کے ساتھ میں رحمت کا معاملہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل میں فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ آج آدمی کے بہت الگ الگ چہرے ہوتے ہیں، باہر دوستوں کے پاس میں ہوگا تو دوستوں کے بیچ کے اندر اس کا ایسا معاملہ ہوگا کہ یہ بہت بڑا اخلاق مند ہے، اور گھر والوں سے جا کے پوچھو اس کی حقیقت پتہ چلے گی، گھر والوں سے جا کے پوچھو اس کی حقیقت، گھر والے بتائیں گے کہ وہ کتنا اخلاق مند ہے، کتنا بہتر آدمی۔ گھر والوں کے لیے تو بہت بڑا ظالم ہے، گھر والوں کے لیے تو بہت بڑا ظالم ہے، دوستوں کے لیے بہت بڑا اخلاق مند ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ بہتر ہے، تم میں سب سے اچھا وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ گھر والے اخلاق کی گواہی دے جس کے حق میں، وہ سب سے بہتر ہے۔ دوست تو کہیں گے، دوستوں پر جب خرچہ کرے گا تو دوست تو کہیں گے ہاں یہ تو بہت اچھا ہے، یہ ہمارے پر خرچہ ہے۔ میرے بھائی دوستو، اگر بیوی کی شکل میں ہے، اس کی خاطرداری کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کے حق کو ادا کرنا، اس کو پہنانا، اس کو کھلانا، اس کی دوا کا انتظام کرنا، یہ تمام کی تمام ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اسلام نے اسی تعلق سے فرمایا کہ اگر بیوی کی شکل میں ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرو، اس کے ساتھ میں عدل کرو، اس کے ساتھ میں انصاف کرو۔ اور اسی طریقے سے عورت کے معاملے کے اندر اسلام کس قدر رحمت کا مظہر ہے، کس قدر رحمت کا مظہر ہے کہ عورت کے اوپر خرچے کی ذمہ داری کے بوجھ کو ہٹا کر، اس کے اوپر خرچے کی ذمہ داری کے بوجھ کو ہٹا کر، اس کے لیے اس کا باپ اس کو کما کر کھلائے، اس کا بیٹا اس کو کما کر کھلائے، اگر شادی نہیں ہے اس کا بھائی ہے، اس کا بھائی اس کو کما کر کھلائے، اس کی دیکھ ریکھ کرے۔ اور پھر اسلام نے عورت کے اوپر رحمت کا جو مظہر، اسلام نے عورت کے اوپر جو رحمت کا ثبوت پیش کیا ہے، اسلام نے عورت کو جو رحمت کا جو مظہر جس طریقے سے اسلامی تعلیمات نے اس کے لیے قرار دیا ہے، اس شکل میں آپ دیکھیے کہ باپ کی جائیداد کے اندر بھی اس کا حصہ ہے، باپ کی جائیداد میں بھی اس کا ہے، شوہر کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ ہے، بیٹے کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے اگر بھائی اور بھائی کی اولاد نہیں ہے تو بھائی کی جائیداد کے اندر بھی اس کا حصہ قرار دیا ہے۔ یہ بغیر خرچے کے اس کے بوجھ کو ہٹا کر کہ عورت کے لیے سب سے بہتر جو مسکن قرار دیا کہ وہ گھروں کے اندر محدود رہے، وہ گھروں کے اندر رہے، بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے گھروں کے اندر قائم رہو، تمہارے لیے خرچے کی ذمہ داری تمہارے کو نہیں ڈالی ہے، بلکہ تمہارا باپ ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہارا بھائی ہے، اور دیگر رشتے دار ہیں جو مرد ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ ان کو کما کے کھلائے، وہ ان کی ضرورتوں کو پوری کرے۔ آج میرے بھائی دوستوں، آج دنیا نے عورت کو آزادی کے نام پر کیا دیا ہے، اس کو باہر نکال کر دنیا کے سامنے ایک نئے طریقے سے پیش کر دیا کہ جس کی بنیاد پر بے حیائیاں، برائیاں عام ہو رہی، بے حیائیاں اور برائیاں عام ہو رہی ہے، جبکہ اسلام نے تو اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی رہے، وہ گھر کی دیکھ ریکھ کرے، وہ گھر کے مالک کا گھر کے ذمہ دار ہے، وہ شوہر کے مال کی ذمہ دار ہے، وہ شوہر کے مال کی دیکھ ریکھ کرے، اس سے اللہ رب العالمین اسی تعلق سے سوال کرے گا۔ وہ شوہر کی اولاد کی ذمہ دار ہے، شوہر کی اولاد کی ان بچوں کی دیکھ ریکھ کرے، ان کی کفالت کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرتی رہے۔ اسلام نے یہ ذمہ داری دی ہے، اسلام نے یہ اسلام یہ تعلیمات تو نہیں دی ہے، یہ دنیا نے جو تعلیمات دی ہے اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیجیے کس قدر بے حیائیاں اور برائیاں عام ہیں۔ آج دنیا رو رہی ہے، دنیا چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، آج یہ برائیاں عام ہو رہی ہے، آج فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، آج فلاں کی لڑکی کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو گیا۔ یہ اس شکل میں ہے کہ جو عورت کا جو حق ہے، اس حق کو چھین کر اپنے منمانے طریقے سے جو حق دینے کی کوشش کی، اس کے نتیجے کے اندر یہ برائیاں آج ہمیں دیکھنے، اس کے نتیجے میں برائیاں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کیونکہ اسلام نے کتنا بہترین ایک نظام اور کتنا بہترین ایک نقشہ دیا ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر لازم پکڑے، اس کے لیے کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، اور پھر اس کے مال کے معاملے میں بھی اسلام نے اس کو فقیر اور محتاج نہیں رکھا ہے، بلکہ باپ کی جائیداد میں اس کا حصہ ہے، شوہر کی جائیداد میں حصہ ہے، بیٹے کی جائیداد میں حصہ ہے، بھائی کی جائیداد میں اس کے لیے حصہ رکھا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اسلام کس قدر عورت کے معاملے میں رحمت کا مظہر ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت کے ساتھ میں آپ دیکھیے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر کہ اسلام عورت کے اوپر کس قدر مہربان ہے، شفقت ہے، کہ غیر محرم عورت ہے اس کی طرف اٹھنے والی نگاہ کو بھی اسلام نے حرام کرا دیا، اس کی طرف اٹھنے والی نگاہ جو ہے اس کو بھی غیر محرم عورت کی طرف اٹھنے والی نگاہ کو اسلام نے حرام کرا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے علی، ایک کے بعد میں جو دوسری نگاہ ہے اس کو واپس نہ دوڑو، یعنی ایک
अचानक अगर कोई निगाह पड़ गई है तो वो अचानक पड़ने वाली निगाह को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा, लेकिन उसके बाद के अंदर तुम जब तक की ना पे इस तरीके से बार बार झांकता करो तो ये जो चीज है इस्लाम ने इसको हराम करा दिया। औरत के मामले में इस्लामी तालीमात देखिए, औरत के मामले में आप इस्लामी तालीमात देखिए। तो मेरे भाई दोस्तों, पैगाम क्या देना चाहता हूँ, बतलाना क्या चाहता हूँ आपको, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस्लाम ने समाज के हर तबके को, हर तबका इस्लामी समाज का, समाजी इस्लामी तालीमात के अंदर हर तबके के लिए रहमत का मजहर है। इसी तरीके से ये कायनात में तमाम मखलूकात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत आम है। और इसी तरीके से औरतों के मामले में आप देखिए, औरतों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी तरीके से महरूम नहीं किया है, बल्कि उनको भी उनका हक दिया गया, उनको भी उनका हक दिया गया है। अब उनके हक के मामले के अंदर मेरे भाई दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम खुद दीन इस्लाम की तालीमात को सीखे, अपनी खवातीन को सिखाए, और बतौर खास सिखाने के मामले के अंदर जो चीज हो सकती है, अपने घरों की खवातीन को अल्लाह के घरों से जोड़ा जाए, अल्लाह के घरों से जोड़ा जाए। वो इन मसाजिद में आएंगी, इन मसाजिद के दुरूस में शामिल होंगी, खुतबा जुमा को सुनेंगी, नमाजों के अंदर शरीक होंगी, नमाजों के अंदर जो गलतियां होंगी उन गलतियों की इस्लाह करेंगी, खुतबे के अंदर जो बुराइयां होती है, जिन बुराइयों पर नकीर की जाती है, जो बातें भलाई की बातें बतलाई जाती है, वो कुछ सीखेंगी, समझेंगी, अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगी। ये चीजें क्या है कि अगर हम अपनी औरतों को मसाजिद से जोड़ेंगे, उस शक्ल के अंदर क्या है कि हमारे अंदर आम होगा, हमारा मुआशरा अमन वाला मुआशरा बनेगा, हमारा समाज में अमन वाला समाज बनेगा। और अगर इसी तरीके से अगर हमने अपने खवातीन को अल्लाह के घरों से दूर किया तो फिर उसके नतीजे में आप देख लीजिए किस कदर बेहयाइयां आम है, बुराइयां आम है। आज मसाजिद से औरतों को दूर किया, लेकिन बाजारों की जीत बनाकर छोड़ दिया गया है। बाजारों के अंदर आप देखिए तो औरतों की भीड़ नजर आती है, लेकिन अल्लाह के घरों से उनको दूर कर दिया गया है। अल्लाह के घरों से उनको करीब कीजिए ताकि वो दीन को सीखे, समझे। आज दीनी मामला के अंदर औरतें बहुत ज्यादा दीनी मामला के अंदर दीनी तालीमात से, दीन के मामला के अंदर शिर्क के मामले में जहां पर बात की जाए तो मेरे भाई दोस्तों, शिर्क के इतने मजहर हमारी औरतों के अंदर आम है। अल्लाह की पनाह ये किस बुनियाद पर है? इस बुनियाद पर है कि वो सही तरीके से दीनी तालीमात को नहीं जा, उनको दीन सिखलाया नहीं जा रहा है, उनको दीन बतलाया नहीं जा रहा है। अल्लाह के बंदो, उनको दीन सिखलाने की कोशिश करो, और दीन सिखलाने का एक रास्ता है, हम खुद तो नहीं जानते, हम खुद नहीं जानते हैं, तो कोशिश करें कि अपनी औरतों को अल्लाह के घरों से जोड़ दें, मसाजिद से जोड़ दें, ताकि वो दीन को सीखे, समझे, और शिर्क की जो बुराइयां हैं, कबाहतें, और जो समाजी बुराइयां हैं, और जो अखलाकी बुराइयां हैं, उन तमाम से वो इज्तनाब करे, और जो भलाई के काम हैं, जो अच्छे काम हैं, जो नेकी के काम हैं, उन नेकी के कामों के अंदर वो हिस्सेदार बन सके। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को रब्बुल आलमीन के लिए सुनने वाले की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रखे, ईमान की हालत में जिंदा रखे। रब्बुल आलमीन जब मौत आए तो ईमान की हालत में मौत आए। अल्लाह ताला हमें जो भी इबादतें रब्बुल आलमीन हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन इन इबादतों के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब कब्र, अज़ाब जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।